اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کا جو سوال تھا محترم، 7 طبق زمین 7 طبق آسمان کیا ہے، 9 کا راز کیا ہے، اور 12 دری کیا ہے، 12 برج کیا ہے، بڑا ہی معتبر سوال تھا جس کا آپ تمامی حضرات نے، تمام محققوں نے، تمام علماء صوفیہ اور ہمارے برگزیدہ ہستیوں نے جو ہے بہت اچھے ڈھنگ سے اپنے جوابات پیش کیے ہیں، جس میں سب سے پہلے جناب صوفی ثقیل وارثی صاحب کا جواب آیا، جنہوں نے فرمایا کہ جسم میں 9 دروازے کا اشارہ ہے، کوئی 9 کا آتا ہے اور کوئی 7، کوئی 11 کا آتا ہے۔ 7 دروازے سر میں ہیں اور 2 دروازے نیچے ہیں، اور جو بند ہے اس کو کھولنا ہے اور جو کھلا ہوا ہے اس کو بند کرنا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ پھر جناب صوفی گوہر علی شاہ صاحب کا جو ہے جواب آیا، انہوں نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تھے اور ان کو پانی کی شدت ہوئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو 12 چشمے نکلے تھے۔ اسی طرح انسان کے وجود میں 12 چشمے ہیں اور 12 سوراخ ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ ڈاکٹر سید اختر محمودہ صاحبہ نے لکھا کہ صوفی گوہر علی شاہ صاحب کی بات تو بہت صحیح ہے، اور ان کی بات کو انہوں نے ریپیٹ کیا اور فرمایا کہ انسان میں وہ 12 چشمے یہ ہیں: 7 سر میں ہے، آنکھ 2، 2 کان، 2 ناک، 1 منہ، یہ 7 ہو گئے، اور 3 سینے میں اور 2 ناف سے نیچے، کل ملا کر 12 ہیں۔ انہوں نے پوری وضاحت پیش کی۔ مزید کہا کہ 9 کا راز یہ ہے کہ یہ مقام کی بات ہے، مقام ناسوت، مقام ملکوت، مقام جبروت، مقام لاہوت، مقام یاہوت، مقام سیاہوت، مقام محمود، مقام باہوت اور مقام نصیرہ۔ اور پھر کہا کہ 7 لطائف ہیں: لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا اور لطیفہ انا۔ پھر جناب گوہر علی شاہ نے قرآن کے حوالے سے کہا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں جو اللہ تعالیٰ نے 12 سرداران کا ذکر کیا ہے وہ 12 امام ہیں۔ ہمارے وجود میں 12 امام 12 برج کے صورت میں ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیا بات ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحبہ نے یوں کہا کہ 9 کا راز 9 ذکروں سے بھی ہے۔ ہمارے وجود میں یہ 9 ذکر ہیں: زبان سے ذکر ظاہری، دل سے ذکر قلبی، روح سے ذکر روحی، اور نور سے ذکر نوری، اور ذکر سری، ذات کا ذکر، ذکر کل، ذکر فصوں اور سانس کا ذکر۔ یہ ذکر سے بھی آپ دیکھ لیں تو یہ 9 طرح کے اذکار ہیں۔ پھر جناب صوفی احمد سبحانی صاحب مائک پہ آئے، انہوں نے کہا کہ انسان میں 12 دروازے ہیں، یہ 12 نعمتیں ہیں۔ جو قلب کی بات ہے، قلب نیلوفر، قلب صنوبر اور قلب نور، یہ تینوں قلب کی بات جو انہوں نے فرمائی تھی، اسی کے حوالے کی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر قلب نیلوفر ہوتا ہے اسے بیدار کرنا ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اصل دروازہ یہی ہوتا ہے جسے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی 12 دری ہوئی، سارے دروازے بند ہیں، سب کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے اور اس کا تعلق 12 امام سے بھی ہے یقیناً۔ مزید کہتے ہیں کہ جب چشمان سر اور دل مل کر یکتانیت کا تاج پہن لیتے ہیں تو اس وقت واصلین کو معراج نصیب ہوتی ہے اور انہیں حضور حق میں دائمی وصال نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر محمودہ صاحبہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہوئے 7 انبیاء کرام سے ملے تھے، پھر مقام محمودہ پر پہنچے۔ 7واں آسمان کے اوپر حضور کا مقام عالم وحدت، عالم احدیت، جہاں اللہ کا تخت ہے، وہاں ہے۔ مزید کہا کہ جس طرح حضور آسمان کا سفر معراج کا سفر کیے، ہمیں ہمارے وجود کے اندر سفر کرنا ہے، 9 مقامات کے اندر مقام حاصل کرنا ہے۔ 7 آسمان ہمارے اندر ہی ہے، عالم وحدت، عالم احدیت بھی ہمارے اندر ہے۔ پھر کہا کہ 12 برج کے تعلق سے ہمارے وجود میں 12 الف ہیں، اور وجود سراپا کلمہ ہے، کلمہ میں 12 الف ہیں۔ ہمارے وجود میں 12 لمبے لمبے ہڈیاں ہیں، 12 الف، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جناب محمد جعفر صاحب نے کہا کہ 9 کا راز یہ مقام ہے، اسے بھی غور کیجیے: ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، یاہوت، سیاہوت، مقام محمودہ اور مقام نصیرہ۔ یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کلمے سے دونوں عالم کا ظہور ہے، کلمہ طیبہ میں دونوں عالم موجود ہے، اسے اللہ والے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کہا کہ انسان کا وجود 3 پر ہے: روح، نفس، دل، اور یہ 9 رنگی وجود، یہ جو وجود ہے 9 رنگی وجود ہے۔ پھر جناب گوہر علی شاہ، صوفی گوہر علی شاہ نے کہا کہ 12 چشمے یہ ہیں: موحدوں کا چشمہ توحید، عارفوں کا چشمہ عبودیت، عاشقوں کا چشمہ اخلاص، سابقوں کا چشمہ اخلاص، محبوں کا چشمہ طواف ہے، مومنوں کا چشمہ تسلیم و رضا ہے، اور مقاشفوں کا چشمہ تسکین و وقار ہے، اور مسوروں کا چشمہ صفا و اعتماد ہے، سالکوں کا چشمہ یقین، مداحوں کا چشمہ عقل، اور راضیوں کا چشمہ محبت ہے، مریدوں کا چشمہ عرش و خلوت ہے۔ انہوں نے علمی حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے 12 چشموں کی ماشاءاللہ بہت عمدہ بات کہی ہے۔
پھر جناب ثقیل واسطے صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ میں 3 دروازے ہیں، یہ بند ہیں، اور محمد رسول اللہ میں 9 دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں۔ اگر راز پانا ہے تو جو 3 دروازہ بند ہے اسے کھولنا ہے، اور جو 9 دروازہ کھلا ہوا ہے اس کو بند کرنا۔ مزید لا الہ الا اللہ میں 3 منزلیں بھی ہیں، لام الف ہے، اور محمد رسول اللہ میں 9 منزلیں ہیں، میم ہے، دال رے سین واو لام الف ہے، اس طریقے سے۔ پھر کہا کہ جب ہم ماں کے سکم میں ہوتے ہیں تو ہمارے وجود کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن ایک ناف کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب ہماری پیدائش ہوتی ہے تو اس دروازے کو بند کیا جاتا ہے، اور جو بند ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر جناب صوفی گوہر علی صاحب کہتے ہیں کہ چابی باہر ہے اور تالا اندر ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بھی سنا اس حوالے سے، اور کہا کہ چابی جو ہے مکان کے باہر ہوتے ہیں اور تالا اندر ہوتا ہے۔ جناب پیر عمر قادری عدیلی بھائی تشریف لاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کلمہ ہی سب کچھ ہے، اور اس کلمہ میں 5 رنگ ہے، 5 رنگی کلمہ کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر جناب گوہر علی صاحب کہتے ہیں قرآن میں سورہ بروج آیا ہے، اس میں ایک علم کا ذکر آیا ہے، پیر و مرشد کے ذریعے یہ علم مل سکتا ہے۔ جناب صوفی احسان فرید صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ 9 دروازے بند کر کے 10واں دروازہ کھلتا ہے، وہ عشق کا مقام ہے، ہو کا مقام ہے، ہو کا عالم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جناب صوفی عدیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کے بھی 9 بطون ہیں، اور قرآن سے مراد ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسان کے جسم میں 12 برج اور 12 مہینے بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے 9 کے نقطے کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی، پھر بتایا انہوں نے 9 کے نقطے کے بارے میں، تمام تاریخ اور حدیثوں کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور انہوں نے فیس بک کا ایک تفسیری لنک بھیجا ہے جس کا نام ہے تصوف کے درجات۔ کوئی بھی حضرات چاہیں تو فیس بک کے اس لنک سے جو ہے 9 کے معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مختلف محققیوں کے بہت مختلف جو ہمارے صوفیہ اکرام تھے ہمارے گروپ کے، انہوں نے اتنی اچھی تحقیق پیش کی ہے، ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور بہت اچھی اچھی باتیں ان لوگوں نے جو ہے واضح طور سے بیان کر دی اس حوالے سے، اور اس بات کو اچھے سے غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اب میں یہاں پر اپنے طرف سے کیا کہوں جناب، تمام باتیں تو مکمل ہو چکی ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان کی جو بات ہو چکی ہے، اور 9 کا راز بھی تمام پاس ہو گیا ہے، اور 12 دری اور 12 بروج بھی آپ تمامی حضرات سمجھ ہی گئے ہیں، اور میں بھی سمجھ گیا ہوں ماشاءاللہ۔ تمام زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت ہے، اور سارے راز ہمارے وجود میں ہی پوشیدہ ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے سمجھیں، جانیں اور پہچانیں، اور ان مقامات کو طے کر لیں۔ یہی ہمارا کہنا ہے اور یہی ہمارے طرف سے بات ہے۔ جہاں تک 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان کی بات ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں محترم کہ 14 جو معصومین ہمارے ہیں ان کا بھی تعلق ادھر سے ہی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت بی بی فاطمہ کو اگر آپ جوڑ دیں اور 12 امام کو جوڑ دیں تو 14 جو معصومین ہیں، یہ 14 معصومین کے تعلق جو ہیں مکمل طور سے جو ہے یہ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان سے آپ کو ملیں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 14 معصومین جو ہیں کی ہی نگرانی اور حکمرانی ہے تمام عالم میں، اور جو 12 مقامات ہیں یہ 12 امام ہیں ہمارے، اور انہی کا تسلط و حکومت ہے ان تمام مقامات پر۔ میں تو بس یہی سمجھتا ہوں میرے بھائی، بغیر ان سب کو راضی کیے ہوئے کوئی بھی منزل آپ حاصل نہیں کر سکتے، اور ایک بھی مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ میرا اپنا اوپینین۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اہل بیت مقدس کے سلسلے میں داخل ہوں، شامل ہوں، اور ان کی نسبتوں کا فیض حاصل کریں، اور ان پاک ہستیوں کی رضا جوئی کریں۔ چنانچہ سرکار میں مندی رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور شاہ افضل حسین میں مندی پیر و مرشد کا وہ قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک اصطلاح میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک تالا ہے، اور حسین علیہ السلام اس تالے کے چابی ہیں۔ بنا امام کو راضی کیے ہوئے اندر اور باہر کے کوئی بھی دروازے آپ نہیں کھول سکتے۔ ماشاءاللہ، دادا حضور کا قول یاد کیجئے تو آپ کو یہ تمام سوالات کے جواب اسی میں چھپے ہوئے مل جائیں گے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ چنانچہ علامہ اقبال کا مجھے وہ غیر مطبوعہ شعر بھی یاد آ رہا ہے اس موضوع پر، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو ان کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں۔ مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو ان کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں، اور میری جہاں داستاں میری کلیجہ تھام کر سننا کہ میرے حال پر آنسو میرے دشمن کے نکلے ہیں، کہ میرے حال پہ آنسو میرے دشمن کے نکلے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.